کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کے معرض وجود میں آتے ہی ملک دشمن قوتیں اسے نقصان پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ بفضل خداوند تعالی پاکستان کی دینی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں، اسلام دوست ادارے، عسکری ذمہ داران ملکی استحکام کے لیے پشتبان بن کر نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں پر پہرا دیتی رہی ہیں۔ آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ کسی بھی ملک میں کئی امور ایسے ہیں جن کا تعلق قوانین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان قوانین میں اصلاحات لانا، ترمیم کرنا اس ملک کے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے شد و مت کے ساتھ صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اعظام کی تنقیص و توہین کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، چونکہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ کم تادیبی سزاؤں کی وجہ سے غیر مؤثر ہو کے رہ گیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ اس قانون میں ترمیم کر کے اسے مؤثر بنایا جائے تاکہ کسی کو توہین کرنے کی جرات نہ ہو۔ لہٰذا صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ایک ممبر اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے ناموسی صحابہ بل پارلیمنٹ میں ترمیم کے لیے پیش کیا، جسے قائمہ کمیٹی اور اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء شامل ہیں، نے پاس کر کے قومی اسمبلی بھیجا اور قومی اسمبلی کے سیاسی و مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے منظور کر کے ترمیمی بل متفقہ طور پر پاس کیا۔ اس بل کی منظوری سے ملک کے اندر استحکام، امن و امان پروان چڑھے گا اور توہین صحابہ کرام و اہل بیت اعظام پر قدغن لگے گا۔ تنظیم اہل سنت والجماعت، جو کہ گلگت بلتستان میں واضح اکثریت میں ہے، اس ترمیمی بل کی مکمل طور پر حمایت کرتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ سینٹ آف پاکستان کسی کے دباؤ میں آئے بغیر جلد از جلد پاس کر کے محبان صحابہ کرام و امہات المومنین و اہل بیت اعظام کو سکون اور شکریہ کا موقع بخشے گا۔ پاکستان کے اندر جو آرٹیکل بنا ہے، ایک آرٹیکل ایک ایسا بھی ہے جو آرٹیکل 500 کے تحت ایک عام شہری کی تذلیل ہو تو اس کو 5 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قانون 298 الف کے تحت حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام و ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ہو تو 3 سال سزا تھی، جس کو ریشنلائز کر کے بھائی نواز صاحب نے پریس ریلیز میں تفصیل سے بتا دیا، ریشنلائز کر کے باقاعدہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کو قائمہ کمیٹی اور پھر ملی یکجہتی کونسل میں جہاں تمام اکابرین موجود ہیں وہاں بھیجا گیا، ایک متفقہ طور پہ پاس کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں ناموس صحابہ کا بل پہ 10 سال سزا ہے، ناموس اہل بیت کے لیے عمر قید 1 بار نہیں، سزائے موت 100 مرتبہ ہو، ہمیں آرے سے چیرا جب ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کے فالورز ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو ناموس صحابہ بل پر کسی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ اس پہ بھی ایگری ہونا چاہیے۔ اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا قانون بنا ہے، انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا یہ قانون سینٹ سے پاس ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کو اب قانونی نکیل ڈالی جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہ کلمے کے نام سے ہی پاکستان بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے پاکستان بنا ہے۔ آج ہم اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے اندر افراد تفریح پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان کا اس موقف پہ جو قائد اعظم نے لے کر پاکستان بنایا تھا اس پہ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سرزمین میں اصحاب رسول کی توہین نہ ہو اور صحابہ کرام کے امہات المومنین کی توہین نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ان کے ناموس کے لیے پاکستان بنا ہے۔ اور اس بل کی صداری محب وطن پاکستانی عوام حمایت کا اعلان کرتی ہے اور اس میں محنت کرنے والے تمام ارکان پارلیمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حکمران اسلام کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ بنیادوں کو ہلائے، اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر اسلام کو کمزور کرے، لیکن یہ ابتداء اسلام سے انشاءاللہ دشمنان اسلام کو کمزور کرنے کے اندر ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے موجودہ بل کے حوالے سے تو میں آپ سے یہ عرض کر لوں، ہمارے دوسرے جو فریق حضرات ہیں ان کے مجتہدین کے کل تک فتاوی جات آپ ہمیں شیئر کرتے تھے، آپ کے میڈیا کے اندر چلائے جاتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات کی توہین ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ جب ایک حرام کام کے ارتکاب کرنے والے کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کو تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟
اور خاص کر ایسے بڑے بڑے اکابرین، ایسے بڑے بڑے جیت علماء کرام جانے جاتے تھے. کل ان کی پریس کانفرنس سن کر ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ جو ہمارے بڑے اجتماعات کے اندر شرکت بھی کر رہے تھے اور وہ وحدت المسلمین کے نعرے لگانے والے تھے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ موقع تھا وحدت المسلمین کے لیے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، کہ یہاں پر ہمارے فریق مخالف بھی یہ کہتے بھائی قانون سازی جو ہو گئی ہے، جو بل پاس ہو گیا ہے، ہم من وان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بل جو ہے فرقواریت کے خاتمے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. اگر یہ نعرہ ان کی طرف سے اگر مل جاتا، صرف گلگت بلتستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر امن و آشتی کا ذریعہ بن جاتا. 1947 سے آج تک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ فرقواریت رہا ہے، اور فرقواریت کے اندر دو عناصر ہیں. ایک اور سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ تنقیص صحابہ ہے، توہین صحابہ ہے، اور اہل بیت عظام اور صحابہ و امہات المومنین کے خلاف حرزت سرائی ہے. اسی کی وجہ سے مسلمانان عالم، پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ کبھی تیش میں آئے، کبھی نعرے لگائے، کبھی عدالتوں میں بھی گئے، اپنی آواز بلند کرتے رہے. اور پاکستان کے جو حالات بھی خراب ہوئے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوئے. اس زمن میں قانون کی ضرورت تھی تاکہ قانون جو ہے وہ سپریم ہو سکے، قانون جو ہے طاقتور ہو سکے. جہاں کہیں تنقیص ہو تو قانون کے ذریعے سے ان کو روکا جا سکے. اور جب قانون بنا تو بعض عناصر کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی، اور یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس لیے کہ ان کے بقول مقدسات اہل سنت کے توہین حرام ہے. ان کے رہبر معظم نے جو ہے ان کا فتویٰ بھی جو ہے سامنے ہے کہ صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، امہات المومنین کی توہین جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ اس کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. جب ایک چیز اتفاقی ہے تو پھر اس میں اختلاف کی کیا صورت ہے؟ یہ جو اختلاف ہوتا ہے یا اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ وجہ بھی سامنے لائے کہ ہم اس لیے اختلاف کرتے ہیں. اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ ناصبی اور نصیری جو ہے وہ حالات کو خراب کرتے ہیں. ہم جب ان سے ملاقات کرتے تھے، ملاقات کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، ہم آپ کے مقدسات اور ہمارے مقدسات مشترکہ ہیں. جب مقدسات ہمارے مشترکہ ہیں اور ان کے دعوے کے مطابق توہین ناصبی کرتے ہیں یا توہین نصیری کرتے ہیں، تو آج مخالفت کرنے والے جو ہے خود سامنے آ کے اپنے آپ کو نصیری ہونے کا دعویٰ کریں. اگر وہ نصیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم مشترکات کی بات سے پیچھے ہٹیں گے، ہم پھر اتفاق کی بات سے پیچھے ہٹیں گے. اگر وہ نصیری نہیں ہے، اگر وہ ناصبی نہیں ہے، تو اس بل کی حفاظت کے لیے، بل کی تائید کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ملک کے اندر امن آ سکے. پاکستان جو پیچھے چلا گیا ہے 72 سالوں سے، 74 سالوں سے، فرقواریت کی وجہ سے پیچھے چلا ہے، تمہاری وجہ سے، اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا ہے تمہارے بقول. تو آج اتفاق کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ ملے، آج اکٹھے ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ آئیں نا. اگر ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، ہر بات پہ اگر مخالفت کرنی ہے، ہر بات پہ آپ نے مخالف پہلو نکالنا ہے، تو پھر نصیری ہونے کا دعویٰ کریں، ناصبی ہونے کا دعویٰ کریں. نہیں کر سکتے. اگر آپ نصیری کو بھی برا بلا کہتے ہیں، ناصبیوں کو بھی برا بلا کہتے ہیں، تو پھر آج اس مخالفت کی کیا وجہ؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. یہ براہ کرم صحافی برادری آپ ان سے جواب لے کے جو ہے ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم مشترکات کی بات نہ کر سکیں، تاکہ اس کے بعد ہم اتحاد کے لیے کوئی اور دروازے ڈھونڈیں گے. حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ ہر پہلو پر مخالفت کرنے والے گروہ کو جو ہے سامنے لائے، ان سے پوچھے. یہاں پہ ضابطۂ اخلاق ایک بنا ہے، امن معاہدہ گلگت کے اندر جو ہے ایک طے ہوا ہے دونوں فریق کے بیچ میں، اس امن معاہدے پر بات کریں. حکومت کہاں سے ہوئی ہے؟ نا امن معاہدہ بنانے کے بعد پھر جناب حکومت کوئی اور بہانے ڈھونڈتی ہے اور فریق مخالف کوئی اور بہانے ڈھونڈتا ہے. تو خدا را گلگت کو امن کا گہوارہ بنائیں، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اس بل کی مخالفت نہ کی جائے، اس بل پر آئیں اور جو ہے اپنے مشترکات کو، اپنے مقدسات کی جو ہے ہم حفاظت کریں. لیکن 75 سالوں کے بعد یہ بل آیا ہے تو اس بل سے فائدہ یہ ہوا پاکستان میں کہ ہمیشہ کے لیے فرقہ واریت کو بند کیا گیا ہے. اس بل کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے مذہبی منافرت اور پاکستان میں اور خصوصاً گلگت بلتستان میں جو امن تھا اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بل منظور ہوا ہے. اور ہم سینٹ والوں سے پرزور یہ اپیل کرتے ہیں، خدا را کسی غیر کے دباؤ کے اوپر آ کر اس بل کو ایسا نہ ہو کہ آپ واپس کر لیں. کل ایک یہاں پر بدبودار پریس کانفرنس ہوئی جو پریس کانفرنس مبنی تھی فرقہ واریت کے اوپر. اس پریس کانفرنس سے عوام کو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بھائی گلگت بلتستان میں دو قومی نظریے سے بھی آگے ایک نظریہ رکھنے کی کوشش کی گئی. کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، تو امن یہ ہے کہ جو صحابہ کرام اہل بیت عظام کی تنقیص اور ان کی توہین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے
اس کی موافقت کریں اور اس بل کی تائید کریں، اور اپنے جو دعوے انہوں نے کیے ہیں اکثر کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کے جو عظیم شخصیات ہیں، جو عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کرام، ان کی تنقیص و توہین ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ بل پاس ہوا ہے تو ان کی مخالفت کیوں؟